बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे जाफर एक्सप्रेस के सानहे की, जो बलूचिस्तान में वाकया पेश आया। जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई, वो कार्रवाई हमने देखी है। अब लेटेस्ट क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरह से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरजीहात की बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो वर्ल्ड इंडेक्स है, दुनिया में जो इंडेक्स तैयार किया गया है, जो स्टैट्स इकट्ठे किए गए हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी के शिकार ममालिक में दूसरे नंबर पर है। जिन ममालिक में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर है, उनमें दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। शाम भी हमसे नीचे रह गया है, अफगानिस्तान भी नीचे रह गया है। ज्यादा दहशतगर्दी, ज्यादा लोगों की हलाकतें, ज्यादा वाकयात पाकिस्तान में अब हो रहे हैं। इन सब ममालिक से पीछे जो जंग ज़दा कहे जाते हैं, आप सोचिए जरा कितने बुरे हालात हो गए। ये 2024 का इंडेक्स अब जारी हुआ है हाल ही में। इसके अलावा और जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं, चाहे वो इंसानी हुकूक के वाले से हैं या इंसाफ के निज़ाम के बारे में है, उनमें भी पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे जा रही है। करप्शन के बारे में भी अगर देखा जाए, पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उसमें पाकिस्तान नीचे जा रहा है। तो एक ओवरऑल कोलैप्स हमें नजर आ रहा है। एक ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो जमहूरियत के लिहाज से हो, इंसानी हुकूक के बारे में हो, पार्लियामानी निज़ाम के बारे में हो, अमन अमान की सूरत हाल, उसमें हम नीचे से नीचे धंसते चले जा रहे हैं। और हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है, हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल फर्क है। उनकी तरजीह सिर्फ और सिर्फ एक हमें नजर आती है, चाहे हालिया काबीना में इजाफा हो, चाहे अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो काबीना का इजलास बुलाया, जिसमें मुबारकबादें दे रहे थे सबको कि जी आपका काबीना में शामिल हो गए, अब हमने ये करना है, वो करना है। वही तकरीरें झाड़ रहे थे, शबाना रोज शबाना रोज शबाना रोज, उनको याद रहता है, वही वो दोहराते चले जा रहे थे। दूसरी तरफ नून लीग क्या कर रही है, वो जलसे कर रही है। और कसूर में नून लीग ने जलसा किया। आप हैरान होंगे, नून लीग का कसूर में जलसा हुआ, और किस लिए कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद खान साहब, अपने मामू मलिक रशीद अहमद खान और दोस्त अब्दुल रहमान कांजू के वफाकी वजीर ममलकत बनने पर पावर शो कर रहे हैं। वजह क्या कि जी ये हमारे दोस्त, ये मामू रिश्तेदार वजीर बन गए हैं, इस वजह से हमने जनाब ये जलसा रखा हुआ है। अब तरजीहात चेक करें, जितने लोग काबीना में लिए गए, किस लिए लिए गए। परवेज खटक सबसे ज्यादा अहम तरीन समझे गए। उन पर बात हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कैसे करना है। अब हुकूमत की तरजीहात देखिए, यहां पर फैसले किस तरह से हो रहे हैं वो देखिए आप। ऑफ एयर किस तरह से करना है, जितने भी साफी हैं जो सवाल पूछते हैं। आज आप देखिए मीडिया में क्या हो रहा है, सारे मीडिया को उठाकर देख लें, क्या बातें डिस्कस हो रही हैं। वो जी क्या हो गया, तहरीक इंसाफ में क्या हो रहा है, शरफ मरवत को बुला लो, फलां को बुला लो, क्या हुआ, कुछ टूट फूट रही है तहरीक इंसाफ। तरजीहात देखे ना, हुकूमत की तरजीहात। और चैनल्स को किस काम पे लगा दे, मीडिया को, कि जब आप एक मसला डिस्कस ही नहीं करेंगे तो आप उसका हल क्या खाक निकालेंगे। आपके लिए मसला क्या है, तहरीक इंसाफ मसला है, मसला ही वो बना हुआ है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। फोकस इस तरफ है और बदतरीन कारकर्दगी नजर आ रही है। मैंने आपको बताया हर एस्पेक्ट में। ये कोई मेरे अदादो शुमार नहीं है, ये वर्ल्ड इंडेक्स बता रहा है, आलमी अदादो शुमार बता रहे हैं। तो पहले तफसील शामिल करते हैं जो इस वक्त लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें यह भी पता चला कि ये जो हमला हुआ जाफर एक्सप्रेस पर, मैंने आपको बताया ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इस तरह किसी ट्रेन पर हमला करके सैकड़ों लोगों को यरगमाल बनाया जाए और इतनी देर तक वहां पर फायरिंग का वाकया होता रहे, और बिल्कुल एक कोलैप्स नजर आया। फिर इमरजेंसी लगानी पड़ी। और बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दी है हमारे वज़ीर आला ने, और ये सरफराज बुगटी जो पहले वज़ीर दाखिला निगरान थे और फिर उससे पहले उनको वज़ीर आला लगाना था, इलेक्शन में लाकर उनको जितवाना था। पीपल्स पार्टी ओन कर रही है जी, हमारी गवर्नमेंट है, सारा कुछ है, और इमरजेंसी लगाकर बड़ा जबरदस्त काम कर दिया और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं जी, ये अंदाजा लगाइए आप। अच्छा, अब हालात क्या हैं। जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर साफी हैं, हम न्यूज़ अवस्था इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं हम न्यूज़ के, कहते हैं बलूचिस्तान विटनेस्ड 801 टेररिस्ट अटैक्स इन द पास्ट 1 ईयर। सिर्फ पिछले एक साल में 801 दहशतगर्द हमले हुए हैं बलूचिस्तान में। ओवर 1300 पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 191 सिक्योरिटी पर्सनल। 1300 लोगों से ज्यादा लोग जाँ बाक हुए, जिनमें 191 हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं। और इसमें दहशतगर्द तंजीमें, टीपीटीपी बलूचिस्तान के ग्रुप्स हैं और दाइश, ये सारे एक्टिव हैं, और उन्होंने अमन अमान तबाह करके रख दिया है। भारतीय चैनल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं जी ये जाफर एक्सप्रेस ये हो गया, और फिर वहां पर इस वक्त अस्करी तंजीमें एक्टिव हैं, वो लोगों को पकड़ रही हैं और हुकूमत बेबस नजर आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी इस तरह प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। उनको मौका मिला हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ये वाकया हो गया है, उसमें जाहिर है कि गैर मुल्क उनकी सपोर्ट भी इनको मिल रही है दहशतगर्दों को। हमने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी कि यहाँ पर भी अदम इस्तेहकाम और सारा फोकस जमात पर लगाया जाए। आप जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, मैंने आपको बताया, काबीना को देख लें, 26वीं तरमीम देख लें, जजेस की भर्तियां देख लें,
کوئی چیز آپ دیکھ لیں، اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں امن و امان آپ کو فوکس نظر نہیں آئے گا. کسی میٹنگ میں بھی، ابھی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں دیکھ لیں آپ. بولان میں جعفر ایکسپریس پر کالعدم BLA کا حملہ، متعدد افراد جہاں بھاگ، مسافر یرغمال. ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اس میں جو متعدد افراد کے جہاں بھاگ ہونے کی اطلاعات ہیں، ان میں ڈرائیور امجد یاسین بھی شہید ہو گیا دہشت گردوں کی فائرنگ سے. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق لوگ ابھی بھی پریشان ہیں. کچھ کے پیارے واپس آ گئے ہیں، کچھ لوگ جو یرغمالی رہا ہوئے. 80 مسافروں کو چھوڑ دیا گیا. پہلے ابتدائی طور پر یہ خبر آئی. سیکیورٹی ذرا بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی کلیئرنس آپریشن جاری ہے. کچھ لوگوں کی رہائی ہو سکی ہے، باقیوں کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے. ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، ڈیولپنگ ساری صورتحال ہے. رہائی پانے والے 80 یرغمالی کوئٹہ روانہ. ریلوے حکام نے بتایا ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر ہو سکتا ہے کہ اب مل بھی چکے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ پریشان تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ دیا لیکن میرے بھائی کو ساتھ لے گئے ہیں جو اغوا کار ہیں، دہشت گرد ہیں. یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. BBC اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے. بلاول بھٹو کا دیکھیے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ایک بزدل عمل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یرغمال بنائے گئے ان کے بارے میں بھی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ شدت پسندوں کا پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ایک بزدل عمل ہے. بلاول بھٹو نے تجویز دی کہ بلوچستان گورنمنٹ کا فوری طور پر ایمرجنسی نفاذ موجودہ صورتحال سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے گا. بس ان کی تجویز یہ ہے، ایمرجنسی لگاؤ اور یہ کریں. باقی ہر طرف سے اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور بچوں اور عورتوں سمیت 80 یرغمالیوں کی رہائی کی اطلاع ہے، اور امید ہے کہ وہ اب تک اپنے گھر والوں سے مل چکے ہوں گے. باقیوں کی رہائی بھی جلد ہوگی، اس بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. باقی اس وقت بھرپور طریقے سے سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے ان دہشت گردوں کے خلاف. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں کامیابی ہو، ہماری دعا ہے، اور یہ سارے یرغمالی حفاظت سے بحفاظت اپنے گھر لوٹ سکیں اور اپنے پیاروں سے مل سکیں. اللہ تعالیٰ سب کی رہائی عمل میں آئے اور یہ آپریشن کامیاب ہو. اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھیے، اب یہ بھی خبر آ گئی کہ موسٹ پولیوٹڈ کنٹریز میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ بنا ہے. سب سے زیادہ پولوشن اس وقت جن ممالک میں انہوں نے تیسرے نمبر پہ پاکستان آ گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کوئی اچھی خبر نہیں ہے کے ہوتے ہوئے. پھر یہ دیکھیے، پاکستان رائزز ٹو سیکنڈ ان گلوبل ٹیررزم انڈیکس، اور اس میں رپورٹ رینکس 163 کنٹریز. اور اس میں جناب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ 5واں مسلسل سال ہے کہ دہشت گردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اس کے مطابق جو کمی آئی پاکستان میں دہشت گردی میں، وہ عمران خان کے 3 سالوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس میں کچھ کمی آئی تھی. اچھا، باقی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اب پچھلے 3 سال میں تو بہت زیادہ دہشت گردی دوبارہ سے بڑھی ہے، اور اس میں تمام گروپس کا ذکر ہے، کس طرح سے ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے، اسی حوالے سے پاکستان کی کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 2 درجے تنزلی ہو گئی. حکومت کی قرض کے لیے IMF کو 5 سے 7 ادارے بیچنے کی یقین دہانی. اخبار کا دعویٰ کہ 5 سے 7 ادارے ہم بیچیں گے، ہم اپنے ادارے بیچتے چلے جائیں گے، ہم کو یقین دہانی کروا رہے ہیں. آپ اندازہ کیجیے اس وقت حالات کیا بن رہے ہیں ملک کے. ادارے بیچ کر ہم قرض کے اصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے. امریکہ تو اپنے شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کا سفر نہیں کرنا، بلوچستان خیبر پختونخوا میں نہیں جانا، باہر نہیں نکلنا، کسی احتجاج میں نہیں جانا. یہ حالات ہیں. تو اس کے بعد کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ جو سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے امریکہ، وہ جب ایڈوائزری جاری کر رہا ہے تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں کوئی ٹریولنگ ہوگی، یہاں کوئی سیاح آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ آپ خود سوچیے. ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ روزانہ بری سے بری خبریں آ رہی ہیں. کہیں صوبائی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بلوچستان سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ہمارا سفیر جو ہے وہ بدر کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ وفاقی کابینہ میں توسیع کے بعد پہلا اجلاس، اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی. اب توسیع ہو چکی ہے. اصل مقصد تو یہ تھا کہ جی جو توسیع کی گئی ہے اس سے کوئی ملک میں بہتری آ سکے. نہیں، وہ تو نجم سیٹھی صاحب نے بہانا پھوڑ دیا ہے کہ شہباز شریف کے اتنے بندے ہیں شامل کیے گئے، نواز شریف کے اتنے بندے شامل کیے ہیں، فلاں کے اتنے بندے ہیں. اور مقصد صرف یہ ہے کہ ان سے جو کام لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کا مین کام، یہ کوئی ڈلیوری نہیں ہے، کوئی بہتر نہیں کرنا. بقول نجم سیٹھی کے، کیونکہ ٹیکنیکل گورنمنٹ تھوڑی ہے، یہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ PTI کے خلاف کیا کرنا ہے، ان کو کیسے قابو کرنا ہے، خان کا کیا علاج کرنا ہے. آج بھی بلاول کے بیانات آپ دیکھیے کس کے بارے میں آ رہے ہیں؟ خان کے بارے میں آ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ افسوسناک پہلو ایک اور ہے کہ جو ملاقات ہوئی بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی، اس میں کوئی امن و امان کی صورتحال کا نہیں تھا. وہ نہروں کی منظوری کے بارے میں تو آیا کہ جی زرداری صاحب نے خود دی ہوئی ہے نہروں کی منظوری،
وہ ڈاکومنٹس بھی شیئر ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں کیا, فلاں نہیں کیا, ان کو اس پہ بھی پوائنٹ اسکورنگ کی پڑی ہے کہ اچھا ہمارا ووٹ بینک متاثر ہو جائے. لیکن جو ملاقات ہے اس میں پنجاب میں حصہ چاہیے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جو بندر بانٹ ہے کہ ہمارا اس میں سے جو حصہ بنتا ہے, پنجاب میں جو ہمارے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ وہاں پر ہم حصہ دیں تاکہ ہم اپنی بیوروکریسی اپنی مرضی کی لگا سکیں, ہمارے کہنے پر سارا کچھ ہو رہا ہو. تو جو سندھ کا سسٹم ہے ہم یہاں جنوبی پنجاب میں لاگو کریں, اور کل کو آئندہ یعنی اپنے انسپیکٹر لگا کے اپنے پولیس میں اور بیوروکریسی میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے لگا کر, جس طرح سندھ میں ججز لگائے گئے ہیں, اس طرح وہاں پر اپنا کنٹرول رکھ کے وہ سندھ والا سسٹم پنجاب میں یا جنوبی پنجاب میں نافذ کر کے, اور اگلے الیکشنز میں ہم اس طریقے سے کوئی اپنی سیٹیں نکال سکیں. یہ ہے ویژن پیپلز پارٹی کا, یہ ہے ملاقاتوں کا ایجنڈا. تو دوسری طرف آپ امن و امان کی صورتحال دیکھ لیجئے, یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. بہرحال اس وقت کلیئرنس آپریشن جاری ہے, اس کے بارے میں جو ہی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ آپ سے شیئر کریں, کیونکہ سینسٹیو انفارمیشن ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ چیزیں آگے ہمیں آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں یہ آپریشن کامیاب ہو اور جتنے بھی لوگ یرغمال ہیں وہ بحفاظت رہا ہو سکیں اور دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن کامیاب ہو سکے. لیکن یہ بڑا ہولناک ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو یرغمال بنانا, ٹرین پر حملہ کرنا. اب اس کو کس طرح سے روکا جائے گا, یہ بڑا مشکل ہے کہ پورا ٹرین کا ٹریک ہر جگہ پر, کیونکہ کئی آبادی سے دور بھی ہیں, وہاں پر کس طرح سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب ایک فل فلیج آپریشن شاید ہو سکتا ہے پھر سے بلوچستان میں. طلعت حسین صاحب نے اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ لگتا ہی ہے کہ یہ تو ایک ابھی یہ آپریشن ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے اس پر کیا جائے گا, لیکن ایک فل فلیج بلوچستان میں شاید ایک آپریشن کی ضرورت پڑے. تو اس بارے میں بھی آپ وہ لکھ رہے ہیں. دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا حالات بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستانی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.